السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان ٹرانسمیشن۔ ہمارا یہ ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا ہی خوبصورت انداز میں چل رہا ہے، جس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر قاری اشفاق صاحب، جو کہ گفٹ یونیورسٹی کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر اور امام مسجد ہیں۔ بڑی اچھے سوالات کا انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا۔ آج بھی ان کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں۔ کیسا بتائیے گا کہ روزے کی بنیادی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان صاحب بہت شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا۔ رمضان المبارک کی جو خاص عبادت جسے ہم روزہ کہتے ہیں، عربی میں اسے صوم کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے روزے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو روزہ بیسیکلی ہے کیا اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ تو روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، غروب شمس تک، سبحان اللہ، طلوع فجر سے لے کر، طلوع شمس سے نہیں، طلوع فجر، صبح صادق سے لے کر، اللہ، یعنی سحری کھانے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق تک کا ہے۔ جب فجر کی اذان کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس وقت کے ساتھ یہ شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک یہ چلتا ہے۔ اور اس میں کھانے پینے سے اور شادی شدہ حضرات ذرا الگ رہیں گے، کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز شامل ہے کہ روزے کے اندر آپ کو جہاں کھانا پینا چھوڑنا ہے وہاں ان تمام چیزوں کو بھی ترک کرنا ہوگا جو اللہ کی نافرمانی والی، جس سے روزے کی اکثر اہمیت واجب ہوتی ہے، جس سے روزے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، روزے کی اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی منع ہے اور غلط بات کرنا بھی منع ہے، غلط سننا بھی منع ہے، غلط دیکھنا بھی منع ہے۔ یعنی کہ آپ کے اس جواب سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے روزہ جو ہے یہ نہیں کہ خالی پیٹ، زبان، کان، ناک، اس چیز کا بھی روزہ ہوگا، اس چیز کا بھی روزہ ہوگا۔ جی۔ اور اسی کے ساتھ روزے کو جو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں تو کھانے پینے کے ساتھ یہ چیزیں آ گئیں۔ اور روزے کے جو فضائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ قرآن یہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ لازم روزہ رکھے۔ اب روزہ فرض ہوا، اب فرض کس پر ہوگا؟ یہ ضروری ہے۔ روزہ اس شخص پر، ہر اس شخص پر فرض ہوگا جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے۔ ماشاءاللہ، عاقل ہو یعنی مجنوں پر، پاگل پر روزہ نہیں ہوگا، بالغ ہو یعنی بچے پر روزہ نہیں ہوگا، اور ایک شرط ساتھ میں یہ بھی لگا لی کہ صحت مند بھی ہو۔ صحت مند مریض آدمی پر وقتی طور پر روزہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ تو مسافر آدمی پر روزہ فی الوقت اس کو رخصت ہے کہ اگر وہ چاہے تو نہ رکھے، لیکن اس کی قضا بعد میں لازم ادا کرے گا۔ لیکن یہ سفر کی مدت کیا ہوگی؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن؟ وہ سفر شرعی مراد ہے۔ سفر شرعی کیا ہوتا ہے کہ ایک تو 78 کلومیٹر اس کی مسافت ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ 14 دن سے کم میں اس نے رہنا ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سفر کے دوران تو جب سفر کر رہا ہے تب تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کسی مقام پر ٹھہر جاتا ہے تو وہاں پر اس کو روزہ وہ رکھے، اس لیے کہ اگر اس کو کوئی مشقت نہیں ہے۔ اصل میں شریعت نے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، مرض بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مرض ہے جو دائمی قسم کا ہے، صحت مند ہونے کی امید ہی کوئی نہیں، اور ایک مرض وہ ہے جو وقتی طور پر ہے۔ کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو کچھ ایسا پیٹ کے مسائل ہو گئے، وقتی طور پر روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے صحت مند ہونے کی اب امید ہی نہیں ہے، یا وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہے کہ وہ بہت معذور ہو چکا ہے، تو اب وہ روزے کی جگہ پر فدیہ ادا کرے۔ فدیہ ادا ہونا، اب وہ فدیہ کیا ہوگا؟ وہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ایک آدمی کو روزہ رکھوانا یا اس کی صدقہ ادا کرنا واجب ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، بہت اچھا آپ نے سوال۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال جوڑنا چاہتا ہوں کہ کیا روزہ جو ہے وہ نیت رکھنے کا نام ہے یا سحری جو ہے وہ ضروری ہے؟ اچھا، یہ سوال آپ کا بڑا اچھا، اور یہ امت کی خصوصیت کے لیے، پہلے لوگوں کے لیے سحری کرنا ثواب نہیں تھا۔ اچھا، روزہ تو تھا
لیکن سحری کرنا ثواب نہیں تھا. اس امت کی خصوصیات میں سے یہ ہے ان کے لیے سحری کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام بنا دیا گیا, ماشاءاللہ, اور اس کا ٹائم بھی بتا دیا. یہ نہیں کہ آپ رات جلدی ہی سونے کے وقت میں کھا کر سو جائے اور سحری کے لیے نہ اٹھیں. نہیں, فرمایا اس کے لیے ایک الگ سے فضیلت بتائی کہ اس کے آخری حصے میں یعنی اذان سے کوئی 5-7 منٹ پہلے آدمی کھا پی کر فارغ ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے ہے کہ روزے کی نیت لازم ہے یا نہیں. نیت ہم جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید زبان سے اس کا ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے, جبکہ نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ, سبحان اللہ, قصد و ارادے کے ساتھ ہے, اور بغیر نیت کے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے نا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. شام کو سوتے ہوئے پتہ ہے صبح اٹھ کر میں نے روزہ رکھنا ہے, اسی کے ساتھ یہ بھی حل ہو جائے گا. اگر وہ نہ اٹھ سکا, سحری تو نہ کر سکا, لیکن اس کا روزہ ہوگا, نیت اس کی ہوئی. بہت شکریہ قائد صاحب, بہت اچھا. آج آپ نے 2 سوالوں کے جواب دیے. انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے اندر نئے سوال لے کے آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نے